بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں بچوں کی تربیت۔ صحیح معنوں میں خوشبخت معاشرہ اس معاشرے کو سمجھا جا سکتا ہے جس کی تشکیل صالح، لائق، فرض شناس اور باایمان اشخاص سے ہوئی ہو۔ ایسے معاشرے کی تیاری اور ایسے افراد کی دستیابی کے لیے بچوں کی تربیت اور پرورش پر ریاضت کرنا اور انہیں مستقبل کے لیے تیار کرنا ضروری ہے۔ عموماً لوگ بچوں کو سطحی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کی صحیح تربیت سے غفلت برتتے ہیں، حالانکہ صورت یہ ہے کہ آج کے مرد گزشتہ کل کے بچے ہیں اور آج کے بچے آئندہ کل کے مرد ہیں۔ جو بچہ نوعمری میں صحیح تربیت سے بہرہ مند نہ ہوا ہو، اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ کل ایک صالح مرد بنے گا اور اپنے معاشرے کے لیے سود مند اور مفید ثابت ہوگا۔ دنیا کے موجودہ دور میں بچوں کی تربیت کے مسئلے کی اہمیت کی جانب بہت توجہ دی گئی ہے اور دانش مندوں اور محققین نے اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں اور دقیق مطالعات کیے ہیں۔ فن تربیت کے ماہرین کے نظریے کے مطابق تربیت کا کام بچے کی ولادت سے ہی شروع ہو جانا چاہیے اور مسلسل جاری رہنا چاہیے تاکہ بچہ کمال کے زینے تک جا پہنچے۔ اسلام نے مرد اور عورت کے ازدواجی رشتے میں منسلک ہونے کا ارادہ کرنے کے وقت کو بچے کی تربیت کا نقطہ آغاز قرار دیا ہے اور ہونے والے ماں باپ کو اس کام کی پیش بینی کرنے کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ شاید آپ تعجب کریں کہ بچے کے وجود میں آنے سے پہلے ہی اس کی تربیت شروع کر دینے کا کیا مطلب ہے، لیکن تھوڑا سا غور کرنے پر اس حکم کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ قانون توارث کے مطابق جسے دانش مند قبول کرتے ہیں، بہت سی جسمانی اور روحانی خصوصیات والدین سے اولاد کو منتقل ہو جاتی ہیں اور یہی چیز بچے کے اچھے یا برے مستقبل کے لیے میدان ہموار کرتی ہیں۔ چونکہ بچہ رحم میں ماں کے ایک عضو کی مانند ہوتا ہے، اس لیے ماں کے تمام جسمانی اور روحانی حالات اسے متاثر کرتے ہیں۔ جس طرح ماں کے جسمانی حالات بچے پر اثر کرتے ہیں، اسی طرح اس کے افکار اور اخلاق بھی اس کے جسم اور روح میں تاثیر کرتے ہیں، اور بعض اوقات بچہ ماں کے مقابلے میں زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ مثلاً اگر ماں ایام حمل میں شدید خوفزدہ ہو جائے تو اس روحانی حالت کا جو اثر اس کے بدن پر ہوتا ہے وہ چہرے کا رنگ اڑ جانا ہے، لیکن بچے کو پیٹ میں اس واقعے سے زیادہ صدمہ پہنچتا ہے۔ اگر حمل کے دوران میں ماں اس قدر خوفزدہ ہو جائے کہ اس کے چہرے کا رنگ فق ہو جائے اور اس کے بدن پر لرزہ طاری ہو جائے تو نوزائیدہ بچے کے بدن پر داغ دیکھنے میں آتے ہیں۔ ماں کا غم و غصہ، اس کی غضبناکی اور گھبراہٹ، اس کی خفگی اور ہیجان، اس کی بدبینی اور بدخواہی، مختصراً اس کی ہر ناپسندیدہ صفت، اور اسی طرح ماں کا ایمان اور تقوی، اس کی پاک دلی اور پاک بینی، اس کا صدق و صفا اور محبت، اس کی خیر خواہی اور انسان دوستی، اس کا سکون قلب اور اطمینان، اس کی شجاعت اور دلاوری، غرض یہ کہ اس کی تمام اخلاقی صفات بچے پر اچھا یا برا اثر کرتی ہیں اور اس کی خوشبختی اور بدبختی کی بنیاد ماں کے رحم میں ہی رکھ دی جاتی ہے، اور جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، لوگوں کی سعادت و شقاوت کی جڑیں ان کے ماؤں کے رحموں میں تلاش کرنی چاہیے۔ بہار الانوار، جلد سوئم، صفحہ 44۔ نفسیاتی امراض کے ڈاکٹروں نے ثابت کیا ہے کہ ان امراض میں مبتلا 66% بچے یہ بیماریاں اپنے ماؤں سے ورثے میں پاتے ہیں، اور اگر مائیں صحت مند اور صحیح و سالم ہوں تو بچوں کا اعصابی نظام بھی درست ہوتا ہے اور ان میں کوئی نقص نہیں ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اپنے نطفوں کے لیے مناسب مقام کا انتخاب کرو۔ انتخاب کے معنی یہ ہیں کہ مطالعے اور مشاہدے کے بعد بہت سے افراد میں سے جو بہترین معلوم ہو اسے چن لیا جائے۔ اس جملے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے کہ ہر عورت کا رحم تمہارے بچوں کی پرورش کی اہلیت نہیں رکھتا۔ تحقیق، مطالعے اور چھان بین کرو
تاکہ اس اہم اور نازک کام کے لیے ایک مناسب ترین اور شائستہ ترین عورت کا انتخاب کرو۔ ایک اور مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو سبزیاں کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کے پاس اگیں گی ان سے دور رہو۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوڑے کے ڈھیر کے پاس اگنے والی سبزیوں سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ خوش شکل عورت جس نے پست اور رذیل خاندان میں پرورش پائی ہو۔ اسلام نے مسلمانوں کے فاسد نسلوں میں مبتلا ہونے اور غیر صالح اولاد پیدا کرنے سے بچاؤ کے لیے شادی بیاہ کے معاملے میں تمام ضروری حفاظتی تدابیر اختیار کی ہیں، اور مرد اور عورت کے تمام روحانی، جسمانی اور اخلاقی پہلوؤں کی جانب توجہ دی ہے۔ اسلام نے لوگوں کو دیوانوں، احمقوں اور شرابیوں سے رشتہ ازدواج قائم کرنے سے خبردار کیا ہے۔ قرآن مجید نے عورت کو ایک کھیتی سے تشبیہ دی ہے اور فرمایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جب انسان کوئی بیج بوئے تو اس سے اسی وقت معقول نفع حاصل کر سکتا ہے جب وہ بیج ایک موافق اور مناسب زمین میں چھڑکا جائے، کیونکہ شور زمین سے سنبل کا اگنا ممکن نہیں۔ سورہ بقرہ آیت 223۔ دنیا میں حیاتیات کے ایک مستقل سائنس کے طور پر نمودار ہونے سے صدیوں پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، کن ذہن اور احمق عورتوں سے شادی کرنے سے اجتناب برتو، کیونکہ ایسی عورتوں کی ہم نشینی رنج اور مصیبت ہے، اور اگر وہ کوئی بچہ پیدا کریں تو وہ بچہ ناکارہ ہوگا۔ مستدرک الوسائل، کتاب نکاح۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد جو دودھ پیتا ہے اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اس بات کی اجازت نہ دو کہ تمہارے فرزند بدکار اور فاسد اور اسی طرح پاگل عورتوں کی چھاتیوں سے دودھ پئیں، کیونکہ دودھ پلانے والی کے خیالات، اخلاق اور حالات بچے کو منتقل ہو جاتے ہیں۔ اسلام کے ان احکام سے پتہ چلتا ہے کہ بچوں کی تربیت کے بارے میں شادی سے پہلے ہی پیش بینی کر لینی چاہیے، تاکہ تربیت کے اہل فرزند پیدا ہوں، اور جو دودھ وہ غذا کے طور پر پئیں اس کے متعلق بھی خوب غور و خوض کرنا چاہیے، تاکہ ان میں ترقی اور سربلندی کا مادہ پیدا ہو اور وہ تربیت کا زیادہ سے زیادہ اثر قبول کریں۔ جو فرزند صحت مند اور صالح ماں باپ کے ذریعے دنیا میں قدم رکھتا ہے، اس میں تربیت قبول کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ زندگی کی صحیح راہ اختیار کرنے کے لیے بچپن کا زمانہ بہترین ہے، کیونکہ بچوں میں تقلید اور اکتساب کی قوت اور بڑوں کی باتوں کو قبول کرنے کی حس بہت شدید ہوتی ہے، اور بچہ اپنے معلم کے تمام اعمال، اقوال اور طور طریقے بہترین طریقے سے اپنے ذہن میں محفوظ کر سکتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے فرزند امام حسن مجتبی علیہ السلام سے فرمایا، ایک نوعمر بچے کا دل ایک ایسی زمین کی مانند ہے جو بیج اور گھاس سے خالی ہو، اس میں جو بیج بھی بویا جائے وہ اسے قبول کر کے اس کی پرورش کرتی ہے۔ اے میرے عزیز فرزند، میں نے تیرے بچپن کے زمانے سے فائدہ اٹھایا، اور قبل اس کے کہ تیرا تربیت پذیر دل سخت ہو جاتا اور تیری عقل دوسرے مسائل میں مشغول ہو جائے، میں تیری تربیت میں لگ گیا۔ نہج البلاغہ، صفحہ 912۔ تربیت کنندگان کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح وہ بچے کی جسمانی صحت کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح اس کی روح اور احساسات کی درستی کو بھی اہمیت دیں، اور کوشش کریں کہ اس کا جسم اور روح ایک دوسرے کے پہلو و پہلو کمال کی جانب رواں دواں ہوں۔ انہیں چاہیے کہ زندگی کے اسی نقطۂ آغاز سے بچے کو سچائی، ادب، فرض شناسی، مہربانی، احساس ذمہ داری اور دوسری پسندیدہ صفات سکھائیں، اور اپنے صحیح طور طریقوں کے ذریعے بچوں کے لیے عملی اور مؤثر مثال بنیں۔ والدین بچوں کی تربیت کے لیے عظیم روایات کا سرچشمہ بن سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ماں کو خصوصی حیثیت حاصل ہے، کیونکہ بچے کے جسم، روح، احساسات اور اخلاقیات کی پرورش بڑی حد تک اس کی ذمہ داری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں کے دامن کو تعلیم و تربیت کا پہلا مکتب قرار دیا گیا ہے۔
اگر اس مکتب اور اس زمانے میں بچے کو صحیح تربیت حاصل ہو جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ زندگی کے آخری لمحوں تک خوش نصیب رہے گا۔ وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جو ابتدا ہی سے اپنی ماؤں سے صحیح تربیت حاصل کریں اور اپنے اندر اچھی صفات پیدا کر لیں تاکہ بڑے ہو کر اپنی ذات کی تعمیر کی زحمت اٹھائے بغیر جو کچھ انہوں نے حاصل کر رکھا ہو اس سے فائدہ اٹھائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ایک خطبے میں جو آپ نے اپنی زندگی کے آخری دن یعنی یوم عاشور کو دیا، صحیح تربیت کی اہمیت اور انسان کی زندگی پر اس کے گہرے اثر کی جانب اشارہ کیا اور فرمایا، اے لوگو آگاہ رہو کہ حرام زادے کا حرامی بیٹا عبید اللہ ابن زیاد دو باتوں پر اصرار کر رہا ہے، جنگ یا ذلت، یزید کی بیعت کی خاطر۔ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ میں ذلت اور خواری قبول کر لوں، نہ ہی خدا مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ وہ پاک دامن جنہوں نے میری پرورش کی ہے اور نہ ہی میرے باوقار آباء و اجداد کے متفکر اور غیور دماغ۔ ان میں سے کوئی بھی مجھے اس امر کی اجازت نہیں دیتا کہ میں فرد مایہ لوگوں کی اطاعت کی ذلت کو باعزت موت پر ترجیح دوں۔ ان چند جملوں میں امام علیہ السلام اس امر کی جانب اشارہ فرماتے ہیں کہ فرمایا لوگوں کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرنے کا راز تربیت کی ماہیت اور تربیت دینے والوں کی خصوصیات میں پنہاں ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، چونکہ میں نے پاک پستان سے دودھ پیا ہے اور پاک آباء و اجداد اور پاک صاحب عزت اور شریف سرپرستوں سے تربیت پائی ہے، اس لیے عزت، شرف اور آزادگی مجھے ورثے میں ملی ہے، اور میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ میں زندہ رہنے کے لیے ذلت اور خواری قبول کروں۔ ان کلمات کے ذریعے امام حسین علیہ السلام نے اقوام عالم کو سبق دیا ہے کہ اپنی عزت، شرف اور سعادت کو صحیح تربیت میں تلاش کریں۔ جن لوگوں نے بزرگ اور باوقار گھرانوں میں تربیت پائی ہے، انہوں نے نہ کبھی ذلت اٹھائی ہے اور نہ ہی وہ اس بات پر آمادہ ہو سکتے ہیں کہ زندہ رہنے کی خاطر ذلت اور خواری برداشت کریں۔ غلط تربیت انسان کی عزت اور آزادگی کو فنا کر دیتی ہے، ترقی اور قیادت کی استعداد اس کی روح سے خارج کر دیتی ہے اور اس کی طبیعت میں کمینگی، حقارت، خوشامد اور ذلت کی روح کی پرورش کر کے اسے بعد میں آنے والی نسلوں کو منتقل کر دیتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین اور معلمین کی ذمہ داری کتنی بھاری اور اہم ہے۔ اگر بچوں کی تربیت محض ان کی خوراک، لباس، صحت اور پڑھائی تک محدود ہو تو یہ کام بڑا سادہ اور آسان ہے، لیکن تربیت میں بنیادی چیز اندرونی صلاحیتوں کی پرورش اور روحانی قوتوں کو پروان چڑھانا ہے، اور یہ بڑا دقیق اور نازک کام خاص احتیاط اور توجہ کا طالب ہے۔ امام علی علیہ السلام جو عالم بشریت کے لیے انسان کامل کا ایک نمونہ ہیں، واشگاف الفاظ میں اپنے بچپن کے زمانے کی پرورش کی اہمیت پر زور دیتے ہیں اور اس خاص تربیت کا ذکر کرتے ہیں جو انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باریک بین نظر کے تحت حاصل ہوئی، اور اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ انہیں ایسا لائق سرپرست نصیب ہوا۔ چنانچہ فرماتے ہیں، تم میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت اور اس خاص منزلت سے بخوبی واقف ہو جو مجھے ان کے نزدیک حاصل تھی۔ میں ایک نوعمر لڑکا تھا، وہ مجھے اپنے دامن پر بٹھاتے تھے، مجھے اپنی آغوش میں لے لیتے تھے، سینے سے چمٹاتے تھے، کبھی مجھے اپنے بستر میں سلاتے تھے، مجھ پر نوازش فرماتے تھے، مجھے اپنے بدن کی لطیف خوشبو سونگھاتے تھے، اور جب بھی نیا دن طلوع ہوتا آپ اپنی اخلاقی صفات کا کوئی نہ کوئی نمونہ پیش فرماتے تھے اور مجھے حکم دیتے تھے کہ میں ان کی اخلاق کی پیروی کروں۔ اگر دنیائے بشریت امام علی علیہ السلام کی بارگاہ میں سر تعظیم خم کرتی ہے اور انہیں دوسرے انسانوں سے بالاتر مثالی انسان سمجھتی ہے، اور اگر اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب کے پیرو بھی بڑی عقیدت سے اس بزرگوار کی تعریف کرتے ہیں اور اس کے متعلق ارادت اور اخلاص کا اظہار کرتے ہیں، تو اس کی ایک اہم ترین وجہ یہی نقطہ ہے
جس پر آپ نے خود زور دیا ہے۔ جو شخص وراثت کے نقطہ نگاہ سے بہترین جسمانی اور روحانی صلاحیتوں کا مالک ہو اور تربیت کے لحاظ سے بھی اس نے شریف ترین خاندان اور بہترین معلم یعنی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ پرورش پائی ہو، وہ اس بات کا اہل ہے کہ بڑا ہو کر ایک ممتاز شخصیت اور ایک گراں قدر رہنما بنے۔ اسلام نے بچوں کی تربیت کے مسئلے کو اتنی اہمیت دی ہے کہ اسے فرزند کا باپ پر ایک مسلمہ حق قرار دیا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، تم پر تمہارے فرزند کا یہ حق ہے کہ تم جان لو کہ اس کا وجود تمہارے وجود کا ایک حصہ ہے، اور اس دنیا میں اس کی بھلائیاں اور برائیاں تم سے وابستہ اور منسوب ہیں۔ تمہیں یہ جان لینا چاہیے کہ تم اس کے سرپرست کی حیثیت سے اس بات کے لیے جواب دہ ہو کہ اس کی صحیح تربیت کرو اور خدائے واحد کی جانب اس کی رہنمائی کرو، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے سے اس کا ساتھ دو اور اس کی مدد کرو۔ تمہیں ایسا باپ ہونا چاہیے جو اپنے فرض سے واقف اور اپنی ذمہ داری سے آگاہ ہو، ایسا باپ جو یہ جانتا ہو کہ اگر وہ اپنے فرزند کے ساتھ نیکی کرے تو اس کی جزا پائے گا، اور اگر اس کے حق میں بدی کرے تو سزا کا مستحق ہوگا۔ والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے گھر میں ایک پاکیزہ ماحول پیدا کریں، ایک ایسا ماحول جس میں مہر و محبت، فرض شناسی، پرہیزگاری، نیک اندیشی اور دوسری صفات اور قابل ستائش آداب کا دورہ ہو، تاکہ بچے خود بخود فرض شناس اور مؤدب بن جائیں۔ ایک ماہر نفسیات کہتا ہے، گھر اور خاندان پہلا معاشرتی حلقہ ہے جس میں بچے کی سرپرستی اور دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ اس لحاظ سے یہ انسان کی نشو و نما اور کاملیت پر دوسرے تمام معاشرتی حلقوں سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، اور پیشتر اس سے کہ بچہ بیرونی معاشرتی حالات سے متاثر ہو، وہ اپنے خاندان کے زیر اثر ہوتا ہے۔ بچے کی بیشتر عادات اور نظریات کا آغاز گھر سے ہوتا ہے، اور ان عادات اور نظریات پر ایک اجمالی نظر ڈالنے سے خاندان کی تاثیر کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ چنانچہ کھانا کھانے، بات کرنے، راستہ چلنے اور لوگوں سے ملنے جلنے کا انداز اور اسی قسم کی دوسری عادات بچہ گھر ہی سے سیکھتا ہے، اور اسی طرح جنس، دولت، دوسروں کے حقوق، مردوں اور عورتوں کے میل جول، والدین اور اولاد کے تعلقات، خاندان کی سرپرستی اور سرپرست کے اثر اور فرائض وغیرہ کے بارے میں نظریات بھی وہ گھر کے ماحول میں ہی قائم کرتا ہے۔ مختصر یہ کہ جب بچہ اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے اور گہوارے میں ہی ہوتا ہے کہ اس پر وہ غیر مرئی ماحول مسلط ہو جاتا ہے جو خاندان کے افراد کے افکار، احساسات، نظریات، آرزوؤں، امیدوں اور توقعات سے تشکیل پاتا ہے۔ گھر وہ مقام ہے جہاں بچے ادب، آداب کے عام طریقے اور بالخصوص والدین کی تہذیب سیکھتے ہیں۔ خاندان کا پہلا فرد جس کا بچے سے براہ راست تعلق ہوتا ہے خود اس کی ماں ہے، اور زندگی کا آغاز اس کے اور اس کی ماں کے مابین بایولوجک یعنی زندگی اور ضروریات زندگی کے ارتباط سے ہوتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ شروع میں ماں اور بچے کے ارتباط کی بنیاد بدنی ضروریات مثلاً غذا اور نیند کی سیری پر ہوتی ہے، اور بچہ ماں کو فقط خوراک کے حوالے سے پہچانتا ہے اور اسی وجہ سے اس کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے۔ بعد میں جوں وہ بڑا ہوتا جاتا ہے اور اپنی بدنی اور غذائی ارتباط کو قوی روحانی وابستگی میں تبدیل کر لیتا ہے، بعد ازاں وہ اپنے باپ، بھائیوں، بہنوں، ہمسایوں اور بالآخر معاشرے سے ربط پیدا کرتا ہے، اور یوں ثانوی ارتباط وجود میں آتے ہیں جن میں سے ہر ایک انسان کی زندگی پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ بچے کی زندگی کا آغاز اس کی ماں سے وابستہ ہے، اور اگر وہ ماں کے وجود سے محروم ہو جائے تو ایک لحاظ سے اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بچہ جو صحیح یا غلط کام ہوتے ہیں دیکھتا ہے، اور جو اچھی یا بری بات سنتا ہے اسے اپنے لیے ایک نمونہ تصور کرتا ہے اور اپنے طور طریقے اسی کے مطابق ڈھالتا ہے۔
سب سے پہلے وہ آزادانہ طور پر ماں باپ کی تقلید کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ خاندان میں ہر چیز اور ہر شخص سے زیادہ جس کا اثر قبول کرتا ہے وہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تعلیمات نے والدین کو ان کی عظیم اور نازک ذمہ داری کی جانب توجہ دلائی ہے اور اس سلسلے میں انہیں ہر قسم کی ضروری نصیحتیں کی ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، بچوں کو دوست رکھو اور ان پر مہربان رہو۔ جب ان سے کوئی وعدہ کرو تو اسے ضرور پورا کرو، کیونکہ بچے تمہیں اپنا مربی سمجھتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے، یہ مناسب نہیں ہے کہ انسان سنجیدگی سے یا مذاق میں جھوٹ بولے، اور یہ بھی مناسب نہیں کہ کوئی شخص اپنے بچے سے کوئی وعدہ کرے اور پھر وہ وعدہ پورا نہ کرے۔ بچہ صدق دل سے اپنے ماں باپ کو روئے زمین کی بزرگ ترین اور بلند ترین شخصیتیں تصور کرتا ہے اور ان کے علاوہ کسی کو نہیں پہچانتا۔ وہ انہیں اپنے لیے نمونہ قرار دیتا ہے اور ان کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ اگر وہ اس کے سامنے جھوٹ بولیں یا اسے جو وعدہ کریں اسے وفا نہ کریں تو اس کے جذبات کو سخت ٹھیس لگتی ہے اور وہ اس بری اور ناپسندیدہ صفت کو اپنا کر ساری زندگی اس پر عمل کرتا ہے۔ ذرا غور فرمائیے کہ جب ہم عام اور فطری طریقوں سے ایک بچے کو مطمئن نہیں کر سکتے اور اس سے اپنی بات نہیں منوا سکتے تو انہیں کتنا فریب دیتے ہیں، ان سے کتنے کھوکھلے وعدے کرتے ہیں، انہیں کتنی دھمکیاں دیتے ہیں۔ کتنی ہی مائیں ایسی ہیں جو گھر سے باہر جانا چاہیں تو اس بچے کو خاموش کرانے کے لیے جو ان کے باہر جانے پر رو رہا ہو اس سے وعدہ کرتی ہیں کہ میں تمہارے لیے کھلونے خریدنے جا رہی ہوں، لیکن گھنٹوں شدید انتظار کے بعد بچہ دیکھتا ہے کہ وہ خالی ہاتھ گھر لوٹتی ہے۔ گاڑی تیار ہے، باپ دیہات سے شہر جانا چاہتا ہے۔ جوں ہی وہ گاڑی میں سوار ہونے لگتا ہے اس کا ننھا منا بچہ بھاگتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھی شہر جاؤں گا۔ وہ اصرار کرتا ہے، منت سماجت کرتا ہے، اور چونکہ اس بچے نے اب تک یہ نہیں سیکھا کہ نا سے مراد قطعی انکار ہے، اس لیے وہ برابر اصرار کر رہا ہے۔ باپ یہ محسوس کرتے ہوئے کہ یوں اس سے جان چھڑانا مشکل ہے، فوراً ایک ترکیب سوچتا ہے اور بچے سے کہتا ہے، بیٹے یوں تو آپ شہر نہیں جا سکتے، جائیے اپنے کپڑے بدل کر آئیے۔ بچہ جو اپنے باپ پر فطری طور پر اعتماد کرتا ہے بھاگتا ہوا جاتا ہے اور کپڑے بدلتا ہے، لیکن جب وہ واپس آتا ہے تو گاڑی کے اڑائے ہوئے گرد و غبار کے علاوہ اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ بچہ یہ صورتحال دیکھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، وہ چلاتا ہے، تم جھوٹے ہو، تم جھوٹے ہو۔ وہ واقعی ٹھیک کہتا ہے، اس کا باپ جھوٹا ہے، اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ بڑا ہو کر یہ بچہ بھی جھوٹا ہی نکلے گا۔ ماں باپ کا اس قسم کا رویہ اور عمل بچے کے صاف، شفاف اور کھوٹ سے مبرہ دل پر تھوڑے بہت اثرات باقی چھوڑتا ہے، اور ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں وہ تمام زندگی فراموش نہیں کر پاتا۔ اسلامی احکام میں ایسی باتوں سے بڑی سختی سے منع کیا گیا ہے جو بچوں کی عادات بگاڑ دیں اور ان میں خراب اثرات پیدا کریں۔ باوجود یہ کہ اسلام نے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں بے حد و حساب ہدایات دی ہیں، لیکن اس نے انہیں تکلیف اور آزار دینے کی اجازت نہیں دی۔ ایک شخص نے امام علی علیہ السلام کے پاس اپنے بیٹے کے متعلق شکایت کی۔ حضرت نے فرمایا، اپنے بیٹے کو لاٹھی سے مت پیٹو اور اسے مؤدب بنانے کے لیے اس سے ناراض ہو جاؤ، لیکن اپنی ناراضگی کی مدت کو طول نہ دو اور تھوڑا سا عرصہ گزرنے کے بعد اس سے ملاپ کر لو۔ اس روایت کے مطابق امیر المومنین نے بچے کو جسمانی سزا دینے سے منع فرمایا ہے اور حکم دیا ہے کہ اسے تنبیہ کرنے کے لیے اس کے جذبات سے استفادہ کیا جائے۔ باپ بیٹے کی واحد پناہ گاہ ہے، اور جب باپ اس سے بے مہری اور بے اعتنائی برتتا ہے تو وہ روحانی اور جذباتی کرب کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہ سزا بچے کی اصلاح پر گہرا اثر ڈال سکتی ہے۔
یہ حکم دینے کے بعد امیر المومنین علیہ السلام فوراً ہدایت فرماتے ہیں کہ باپ کو اپنی ناراضگی کی مدت کو طول نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اگر باپ کی ناراضگی کا بیٹے پر گہرا اثر ہو تو اس سے زیادہ مدت تک ناراض رہنا بیٹے کی روح کی شکستگی کا موجب بن جائے گا، اور اگر اس پر زیادہ اثر نہ ہو تو طویل مدت تک ناراض رہنے سے باپ کی شخصیت اس کی نگاہ میں پست ہو جائے گی اور یہ تربیتی حربہ آئندہ کے لیے بے اثر ہو جائے گا۔ ایک دن امام حسن مجتبی علیہ السلام نے اپنے فرزندوں اور بھتیجوں کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، آج تم معاشرے کے بچے ہو اور امید ہے کہ آئندہ تم معاشرے کے بزرگ ہوگے۔ علم و دانش حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور تم میں سے جن کا حافظہ قوی نہ ہو اور وہ علمی مطالب یاد نہ رکھ سکتے ہوں، وہ ان مطالب کو لکھ لیں اور ان تحریروں کو اپنے گھروں میں سنبھال کر رکھیں تاکہ ضرورت کے وقت ان سے استفادہ کر سکیں۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی اس حدیث میں بچوں کو تربیت حاصل کرنے کی رغبت دلائی گئی ہے، اور یہ بھی بچوں کے جذبات اور احساسات سے استفادہ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ہر انسان فطری طور پر اپنی ذات سے محبت کرتا ہے، اور اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے کہ بچوں کو تنبیہ کرنے یا جسمانی سزا دینے کے بجائے ان کی حب ذات کی خواہش کو ابھار کر اور انہیں درخشاں مستقبل اور معاشرے کی ترقی کا موجب بننے کا شوق دلا کر اپنے فرائض انجام دینے پر آمادہ کیا جائے۔ موجودہ دور میں شوق دلا کر تربیت دینے کو ایک بہترین اور مؤثر ترین وسیلہ سمجھا جاتا ہے، اور جو معلمین اس طریقے سے بچوں کو علم و دانش کے حصول اور نیک کام انجام دینے پر آمادہ کر سکیں، وہ اپنے کام میں زیادہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اپنے فرزندوں کا احترام کرو اور ان سے اچھے آداب اور طور طریقوں کے مطابق سلوک کرو۔ ہو سکتا ہے کہ بچے سختی اور درستی کی وجہ سے وقتی طور پر اپنے فرائض انجام دینے پر تیار ہو جائیں، لیکن یہ چیزیں کبھی بھی انہیں باوقار اور باعزت افراد نہیں بنا سکتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں اپنے پیرووں کو ان کی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیتے تھے، وہاں خود بھی اس اصول پر پورا عمل فرماتے تھے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب کی بیوی ام فضل جو امام حسین علیہ السلام کی آیا کے فرائض انجام دیتی تھیں، کہتی تھیں، امام حسین علیہ السلام کے زمانہ شیرخواری کے دوران ایک دن رسول خدا نے انہیں مجھ سے لے کر اپنی گود میں اٹھایا تو انہوں نے آپ کا لباس تر کر دیا۔ میں نے سختی سے انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود سے کھینچ لیا۔ وہ رونے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، پرسکون رہو، تم نے بچے کو کیوں رلا دیا؟ ہمارے لباس کو تو پانی پاک کر سکتا ہے، لیکن کون سی چیز ہے جو حسین کے دل سے ملال اور افسردگی زائل کر دے؟ دودھ پیتا بچہ اپنی تمام کمزوری اور ناتوانی کے باوجود مہربانی اور سختی کا احساس رکھتا ہے۔ اگر اس پر مہربانی کی جائے تو خوش ہوتا ہے اور ہنستا ہے، اور اگر خفگی اور سختی روا رکھی جائے تو روتا ہے اور اداس ہو جاتا ہے۔ یہ خوشیاں اور اداسیاں بچے کی روح پر اچھا یا برا اثر چھوڑتی ہیں۔ جیسا کہ محدثین نے لکھا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اپنے فرزندوں سے ہی نہیں بلکہ سب بچوں سے محبت آمیز سلوک کرتے تھے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر سے واپس تشریف لاتے اور راستے میں لوگوں کے بچوں سے آمنا سامنا ہو جاتا تو آپ ان کی خاطر رک جاتے اور صحابہ کو حکم دیتے کہ ان بچوں کو میرے پاس لاؤ۔ آپ ان میں سے بعض کو بغل میں لے لیتے اور بعض کو کندھے پر بٹھا لیتے، اور صحابہ کو بھی فرماتے کہ بچوں کو بغل میں لے لیں۔ بچے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیار اور محبت کی بدولت اور آپ کی لطف و کرم کی شیریں یاد کو ہرگز نہ بھولتے۔
وہ اکثر مدتوں بعد تک ایک دوسرے کو اس کی یاد دلاتے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے بارے میں عنایت پر فخر کرتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیرووں کو بچوں کی شخصیت کے احترام کی عملی تعلیم دیتے تھے تاکہ وہ بچوں کے ساتھ محترمانہ سلوک کریں، اور یوں ان کی یعنی بچوں کی تربیت کی بنیاد صحیح خطوط پر رکھی جا سکے۔ ایک نقطہ جس کا یہاں ذکر کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بچوں سے محبت کے بارے میں افراد سے کام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ صحیح تربیت کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو ایک کامیاب اور خوشحال زندگی کے لیے تیار کیا جائے۔ ہر شخص کی زندگی میں لازمی طور پر کئی نشیب و فراز اور تلخیاں، محرومیاں اور ناکامیاں آتی ہیں، اور لائق معلم وہ ہے جو بچے کو زندگی کی مشکلات کا سامنا کرنے اور ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے آمادہ کر دے۔ جن بچوں کو حد سے بڑھ کر محبت ملتی ہے اور جن کے ماں باپ بغیر کسی قید یا شرط کے ان کی ہر بات مان لیتے ہیں اور ان کی تمام اچھی اور بری خواہشات کو عملی جامہ پہناتے ہیں، وہ بالآخر سرکش اور خود پسند ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ سبھی لوگ ان کے ساتھ ان کے ماں باپ کی طرح سلوک کریں اور ان کے مطیع رہیں، اور جب یہ توقع پوری نہیں ہوتی تو وہ ہمیشہ پریشان اور غمگین رہتے ہیں اور سب لوگوں کے بارے میں بری رائے قائم کر لیتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، بدترین باپ وہ باپ ہوتے ہیں جو بچوں سے ضرورت سے زیادہ لاڈ پیار کرتے ہیں، اور بدترین فرزند وہ ہوتے ہیں جو اپنے فرائض انجام دینے میں کوتاہی اور سستی برتنے کی وجہ سے باپ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ ولبرٹ روبن کہتا ہے، بچے کو بگاڑ دینے کا نتیجہ شدید جذباتی پن اور خودسری کی شکل میں نکلتا ہے، اور عموماً اس کے حکومت طلب کرنے کا باعث بنتا ہے۔ بالآخر بچہ اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور گو اس کے اعصاب بڑے حساس ہوتے ہیں۔ وہ مکر و فریب اور درستی سے بالادستی حاصل کر لیتا ہے۔ جن بچوں کو بگاڑ دیا جائے وہ بدبخت، کمزور، بے ارادہ اور دوسروں کے محتاج ثابت ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو پہلے زمانے میں لاپرواہ ماں سے تمسخر آمیز لہجے میں کہا کرتے تھے کہ تمہارا بچہ بگڑا نہیں بلکہ تباہ و برباد ہو گیا ہے، وہ مبالغہ نہیں کرتے تھے بلکہ صحیح پیشن گوئی کرتے تھے۔ بعض اوقات تربیت کے بارے میں لاپرواہیاں ملاحظہ کر کے انسان کانپ اٹھتا ہے، کیونکہ سچ بات یہ ہے کہ ہم کئی ایک ایسے بے گناہ لوگوں کو قتل ہوتے دیکھتے ہیں جن کی جانیں بچ سکتی تھیں۔ ریمنڈ پیج کہتا ہے، آئیے اب چند ان غلطیوں کا ذکر کریں جو بچے کی زندگی کے بالکل ابتدائی ایام سے کی جاتی ہیں۔ ان غلطیوں میں سے سب سے عام روش وہی ہے جس کا نتیجہ بچے کے بگڑ جانے کی صورت میں نکلتا ہے۔ انہی ابتدائی ایام سے کی جانے والی بیجا محبت بچے کو بگاڑ دیتی ہے۔ ماں باپ فطری طور پر بچے کی کامیابی اور نیک بختی چاہتے ہیں، اور اسی لیے وہ اس پر بے حد توجہ دیتے ہیں، اس کی ناز برداریاں کرتے ہیں، اس کی ہر پریشانی اور تکلیف حتیٰ کہ معمولی سے معمولی پریشانی بھی رفع کر دیتے ہیں۔ اور جب بچہ بتدریج بڑا ہوتا ہے تو اس کی عمر کے مطابق تمام تفریحات فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گو یہ احساسات بظاہر قابل تعریف ہیں لیکن در حقیقت بے حد خطرناک ہوتے ہیں۔ بچوں کی تربیت سے متعلق نکات اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کی تشریح اور تفصیل ضخیم کتابوں کی تحریر کی محتاج ہے۔ اہل علم اور ماہرین نفسیات نے اس سلسلے میں حتی الامکان تحقیق کی ہے اور اپنے مطالعات اور چھان بین کا حاصل لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ بچوں کی تربیت کے بارے میں جس چیز پر مشرق اور مغرب کے تقریباً تمام دانشوروں کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ اگر معلمین اور والدین بچوں کو صحیح تربیت دینے میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں
تو انہیں چاہیے کہ مذہبی تعلیمات اور احکام سے استفادہ کریں اور بچوں کو ان کی زندگی کے ابتدائی دور میں ہی مذہب اور دین سے روشناس کرا دیں۔ ریمنڈ پیج کہتا ہے، بلا شبہ دوسرے تمام مسائل سے بڑھ کر بچوں کو اخلاقی اور مذہبی تعلیم دینا خاندان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اخلاق سے معرّہ تربیت دینے سے انسان ایک چالاک مجرم کے علاوہ اور کچھ نہیں بن پاتا۔ پھر جہاں تک اخلاق کا تعلق ہے، انسان کا قلب مذہب کے بغیر اس کی طرف مائل نہیں ہوتا، اور اگر کوئی شخص مذہب سے بے نیاز ہو کر اخلاقی اصول سیکھنا چاہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے وہ ایک ایسا زندہ پیکر وجود میں لانے کا قصد کرے جو سانس نہ لے سکتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو پہلی تصویر بچے کے ذہن پر ابھرتی ہے، اس کی بنیاد اس کے ماں باپ سے تعلقات پر ہوتی ہے، اور اسی طرح اطاعت، مہربانی اور سچائی کے سلسلے میں بچہ جو نظریہ اپنے باپ کے متعلق قائم کرتا ہے، اس کا تعلق افراد خانہ کے باہمی طرز عمل سے ہوتا ہے۔ اور یہ ضروری ہے کہ تمام مسائل بچپن کے ابتدائی سالوں میں طے ہو جائیں، کیونکہ یہی وہ دور ہے جب بچہ جو کچھ سیکھے اس کا ذہن اسے قبول کرنے کے لیے دوسرے تمام مواقع سے زیادہ تیار ہوتا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ ماں باپ بچے کی روح اور خیالات کی پرورش کی جانب توجہ دینے کے لیے مناسب فرصت اور حیثیت رکھتے ہیں، بلکہ ان کا یہ فرض ہے کہ اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کی تمام قوت، ارادے اور بزرگی کے ساتھ متعارف کرائیں، اور یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے دو عظیم اور ناپیدا کنار مبالغ یعنی ایک مذہب اور دوسرے فطرت سے استفادہ کریں۔ والدین اور معلمین کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں مذہب عظیم ترین معاون اور مددگار ہے۔ ایمان اور اعتقاد ایک ایسی مشعل ہے جو تاریک ترین راستوں کو روشن کر دیتی ہے، ضمائر کو حساس اور بیدار کرتی ہے، اور اگر کوئی بھٹک جائے تو بڑی آسانی سے اس کی رہنمائی سچائی کی جانب کرتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، آخری زمانے کے فرزندوں پر ان کے آبا کی ناپسندیدہ روش کی وجہ سے مصیبت ہے۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مشرک آبا کی روش کی وجہ سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مومن آبا کی وجہ سے، جو اپنے فرزندوں کو دینی واجبات کے متعلق کچھ نہیں سکھاتے، اور اگر بچے مذہبی مسائل یاد کرنا چاہیں تو انہیں منع کر دیتے ہیں اور ان کے بارے میں مادی چیزوں کی حقیر مقدار پر قناعت کرتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں سے بیزار ہوں اور وہ بھی مجھ سے بیزار ہیں۔ ابو عبد الرحمن سلمی نے، جو مدینہ منورہ میں معلم قرآن تھے، امام حسین علیہ السلام کے ایک بچے کو سورہ حمد پڑھائی۔ جب بچے نے وہ سورہ اپنے والد بزرگوار کے سامنے پڑھا تو آپ نے معلم کو اس کے بدلے میں بہت سے انعامات دیے جو سب کے سب گراں بہا تھے۔ آپ نے حکم دیا کہ معلم کا منہ موتیوں سے بھر دیں۔ آپ نے اسے 1000 دینار نقد عطا فرمائے۔ آپ نے 1000 بیش قیمت خلعت اس کے حوالے کیے۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے اپنے بچے کو قرآن مجید کے ایک سورہ پڑھانے کے عوض معلم کو اتنے گراں بہا انعامات دیے تو کچھ لوگوں کو اس پر اعتراض ہوا۔ ان لوگوں کے اعتراضات کے جواب میں آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جس کی قیمت ان تمام انعامات سے زیادہ تھی، اور وہ جملہ یہ تھا، کجا وہ سب کچھ جو میں نے اپنے فرزند کے معلم کو قرآن مجید کی تعلیم دینے کے مقابلے میں پیش کیا ہے، اور کجا وہ چیز جو اس نے میرے فرزند کو عطا کی ہے۔ اس جواب میں آپ نے اپنے عطا کردہ انعام کو خلعت نہیں بلکہ پیشکش قرار دیا ہے، اور معلم کے عمل کو عطا کہا ہے، اور اس پر اضافہ فرمایا ہے کہ یہ کجا اور وہ کجا۔
گفتار ماہ جلد اول صفحہ 108۔ ابو عبداللہ علیہ السلام نے معلم کی یہ پرشکو عزت افزائی فرما کر لوگوں کو سبق دیا کہ تمام مسلمان اپنے فرزندوں کی تربیت پر اور انہیں دینی مسائل کی تعلیم دینے پر توجہ دیں اور اس میں دلچسپی لیں اور ان باتوں کو اہم سمجھیں تاکہ بچے نوعمری سے ہی اپنے دینی فرائض سے روشناس ہو جائیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، جس قدر ہو سکے اپنے فرزندوں کو اسلامی احادیث اور مذہبی مسائل سکھا دو، اس سے پیشتر کہ تمہارے مخالف تم پر سبقت لے جائیں اور تمہارے بچوں کے دلوں کو اپنی گمراہ کن باتوں سے پر کر دیں۔ امام العسکری علیہ السلام نے آیہ شریفہ و بشرا للمؤمنین کی تفسیر میں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ماں باپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ وہ کہیں گے، اے پروردگار، ہمارے لیے یہ کرم اور رحمت کس بنا پر؟ ہمارے اعمال تو اس اجر کے قابل نہ تھے۔ جواب میں کہا جائے گا، یہ اس بات کا اجر ہے کہ تم نے اپنے فرزند کو قرآن مجید پڑھایا اور اسے دین اسلام کی سوجھ بوجھ رکھنے والا بنایا، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانشین علی علیہ السلام کی دوستی کی جانب اس کی رہنمائی کی اور ان کی نورانی تعلیمات اپنے فرزند کو سکھائیں۔ جو کچھ اوپر بیان کیا گیا وہ بچوں کی تربیت کے بارے میں اسلامی تعلیمات کا ایک بے حد مختصر نمونہ تھا، اور جیسا کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے، ان تعلیمات نے پہلی اور دوسری صدی ہجری میں مسلمان بچوں میں سے بڑے بزرگ اور باشخصیت عالم اور لائق، دلاور اور مہذب مرد اور عورتیں پیدا کیں۔ یہ وہ مرد تھے جو فضیلت اور انسانیت کے میدان میں سب پر سبقت لے گئے، اور وہ عورتیں تھیں جو عفت اور پاک دامنی میں دنیا کی تمام عورتوں کی سردار تھیں۔ انہی تعلیمات کی روشنی میں اور اسی لاہے عمل پر عمل درآمد کر کے اسلامی معاشرہ انسانی معاشروں میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ معاشرہ بن گیا، اور مسلمان صدیوں تک تمام دنیا میں تمدن اور علم و دانش کے علم بردار رہے۔ لیکن جس دن سے مسلمانوں پر مغربی تربیتی نظام کا رنگ چڑھا اور بعض سطحی اور بے شخصیت مسلمانوں نے غیروں کے خام اور بے بنیاد طور طریقوں کو بطور نمونہ اپنایا، اسی دن سے زندگی کے تمام شعبے میں گوں نہ گوں مشکلات اور بے سر و سامانیاں پیدا ہو گئیں۔ موجودہ زمانے میں بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو اپنے اس لازمی اور زندہ جاوید دینی لاہے عمل سے نابلد ہیں، جس میں ان کی زندگی کا راز مضمر ہے۔ ان مباحث کی اشاعت اس مقصد سے کی جا رہی ہے کہ بغیر کسی لاگ لپیٹ کے حقائق اسلام کا ایک سلسلہ لوگوں کے اذہان میں سما جائے اور دینی احکام سے آگاہی کی جانب قدم اٹھایا جا سکے۔ امید ہے کہ اسلام کے احکام کی جانب توجہ دینے اور اس کی نورانی تعلیمات پر عمل کرنے سے مسلمان ایک بار پھر اپنی گزشتہ شان و شوکت حاصل کر لیں گے اور اپنے اندوہناک ماضی کی تلافی کر دیں گے۔ اللہم صلی علی